میں سردار سید غفور گیلانی صاحب کا سوال لے کر جاؤں گا. سر، دین اسلام آنے سے پہلے بیواؤں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا تھا، کیا سلوک ہوتا تھا؟ دین اسلام نے کتنا مختلف کر دیا اس معاملے کو، تھوڑا اس پہ رہنمائی کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے بیواؤں کے حوالے سے، تو مجھ سے قبل بھی علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے رمضان کے حوالہ سے. بے شک، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، ہر ایک چیز کا ایک لاجک ہے، ایک وجہ ہے وہ کیوں کی جاتی ہے. روزوں کی اصل وجہ کیا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ اصل میں جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں فرض کیے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ دیکھنی ہوگی. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے ایک نفس کے ساتھ، اور ساتھ ہی روح کو رکھا گیا ہے. ایک ہے نفس امارہ جو بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بالکل ٹھیک. لیکن صحبت کا بڑا اثر ہے. بے شک وہ صحبت صوفیاء کی ہو یا علماء کی ہو. اب جب نفس امارہ بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو روزے کا مقصد کیا ہے، یہ بھوک، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ صوفیاء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ طریقت کے بنیادی طور پر 4 ارکان ہیں، اس میں سے سب سے جو بڑا ارکان ہے وہ بھوک ہے. پھر کیا ہے؟ گوشہ نشینی، شب بیداری، کم بولنا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر بھوکا بندہ رہ جائے تو باقی کے باقی خود بخود ہو جاتے ہیں. یعنی جب بھوک لگتی ہے تو نیند نہیں آتی، بھوک لگتی ہے تو بندہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، بولتا بھی کم ہے. روزے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بھوک کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ فرمایا کہ یہ بھوک نفس امارہ کو مارتی ہے. اس کی جو شدت ہے خواہشات کی، محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ کیونکہ جہنم کو شہوات سے اور خواہشات سے بھرا گیا ہے، روزہ جو ہے یہ خواہشات کو کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے. جب نفس امارہ مر جاتا ہے تو اس سے آگے نفس لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ شروع ہو جاتا ہے. جب تک بندے کی نفس کی تربیت نہ ہو، اسے نہ بیواؤں کے حقوق کا پتہ ہے نہ یتیموں کے حقوق کا پتہ ہے. خوبصورت. کیونکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ خالق خلقہ ہے انسان کو جہاں میں دل لگانے کے لیے، دل دیا ہے یار کو دل میں بٹھانے کے لیے. جب تک درد دل نہیں ہوگا تب تک نہ بیواؤں کے حقوق کا پتہ چلے گا نہ یتیموں کے حقوق کا پتہ چلے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت نفس کی تربیت میں دل کا درد پیدا ہو جائے گا. نفس کی تربیت ہوگی روزے تب دل، ہاں روزے سے پیدا ہوگی. تب سبحان اسلام سے پہلے کیا تھا؟ نفس کی تربیت کا طریقہ نہیں تھا، صحبت نہیں تھی. اسی لیے وہ وحشی تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بیواؤں کے حقوق کا تو کہیں تاثر ہی نہیں تھا، یتیموں کے حقوق کا کہیں تاثر ہی نہیں تھا. ظلم تھا، جبر تھا، بربریت تھی. وجہ کیا تھی؟ بیسک کیا اس کی وجہ تھی؟ لاجک کیا؟ نفس کی تربیت نہیں تھی. جب حضور آئے سبحان اللہ، سرکار دو عالم، انہوں نے نفس کی تربیت کی. سبحان اللہ. وہ نفس ہمارا جو بگڑ چکے تھے گناہوں کی وجہ سے، درست راستے وہ درست راستے پر آئے. جب دل میں درد دل پیدا ہوا تو دوسروں کا درد نظر آنا شروع ہوا. سبحان اللہ. جب تک درد نہ ہو تب تک درد محسوس نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جس کے گھر میں کبھی کوئی نہیں نہ مرا، کسی کا مر جائے اس سے درد نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اس کیفیت سے نہیں گزرا. جب کوئی اپنا مرتا ہے نا تو پھر جب کسی کا مرتا ہے اپنے پر آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ درد ہے کیا، اس کی کیفیت کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ لب لباب یہ ہے، روزہ نفس کو مارتا ہے، اور نفس جب اچھائی کی طرف جاتا ہے پھر اس میں درد دل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جب درد پیدا ہوتا ہے پھر بیواؤں اور یتیموں کی خدمت ہوتی ہے. پھر سارے فرائض انسان ادا کرتا ہے. ہاں، پہلے اسلام سے یہی تھا کہ اسی لیے بیواؤں کے حقوق نہیں تھے، یتیموں کے، کہ لوگ برائیوں میں مبتلا تھے. بالکل نفس کی خواہشات کے پیچھے تھے. نفس کی خواہشات انسان کو جانور بنا دیتی ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہیں. یہ نفس ہی ہے. صوفیاء اسی لیے تربیت پہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تربیت ہے، صحبت ہے.
सोहबत बंदे पे रंग चाड़ती है। क्या बात। जिस भी सोहबत में बंदा बैठता है ना, अगर वो हदीस मुबारका में भी है और सूफिया भी इस हदीस को बेशुमार दफा नकल करते हैं कि बंदा अगर अतार की दुकान पे बैठे ना, खुशबू वाले की दुकान खुशबू पे, उससे भी आएगी। खरीदे या ना खरीदे उससे खुशबू जरूर आएगी। क्या बात। अगर लोहार की दुकान पे बैठे, बेशक अपने कपड़ों को संभाल संभाल कर बैठे, वो जो छींटे उसके उड़ते हैं ना, तो वो जाके उसके वो कपड़ों पे चिंगारियां। पड़ते हैं। फरमाया कि देखें वो वहां अगर बुरी सोबत में बैठा तो बुराई का रंग उस पर चढ़ जाएगा, अच्छी सोबत में बैठेगा अच्छाई का रंग चढ़ जाएगा। ये चीज है, असल रोजे का मकसद भी यही है। और जब रोजा उस एहतमाम के साथ रखा जाए, एहतमाम क्या है? ईमानन व एहतसाबन। फरमाया रोजा ईमान और एहतसाब के साथ रखा। एहतसाब है क्या? अपने सर से लेके पांव तक जितना भी वजूद है अल्लाह की बारगाह में इस तरह पेश करना कि या अल्लाह मैं तेरी खातिर भूखा रहा। आंखों का, कानों का, हाथों का रोजा। जब इस स्टेज पे बंदा 30 रोजे पूरे करता है, अल्लाह ताला फरमाता है बंदे तू मेरी खातिर भूखा रहा है, अब इसकी जजा कोई और नहीं है, मैं ही दूं, मैं ही इसकी जजा हूं खुद। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। बात है असल में रमजान का रोजे रखने का मकसद, असल रूह ये। रूह यही है। जब इस रूह पे अमल होगा फिर ऑटोमेटिक उस बंदे को यतीमों के हकूक, बिल्कुल ऐसे। बेवाओं के, वो बिल्कुल एक जो एक सिलेक्टिव सिस्टम होता है ना, उस पर चलना शुरू हो जाता है। ये बुनियादी मैं जहां पे मेरी रिसर्च मैंने देखा, असल इसकी रूह, असल वजह, इंसान हकूक तब भी नहीं पहचानता जब उसका अंदर बिगड़ा हो। ये छोटा सा अंदर को बड़ा ठीक अल्लाह ने करना रखा है, ये सीधा हो जाए सब जब सीधा। बातन सब ठीक हो जाएगा तो जाहिर खुद ब खुद हाँ, तब्दील क्या हो बात। जाएगा। बिल्कुल।